وہ رائٹ رولز اور رائٹ میتھڈ کیا ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے ہم انسان اندیکھے خدا کے نزدیک پہنچ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، قدرت کے انداز اور دنیا کی تقدیر کو سمجھ کر پھر قدم اٹھانا، تاکہ ہم ایزیلی خدا کے نزدیک جا سکیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قدرت والے کی سوچ کیا ہے۔ آئی ریپیٹ اگین، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قدرت والے کی سوچ کیا ہے۔ اس کا جواب حاصل ہونے کے بعد ہمیں آسانی ہو جائے گی دوسرے معاملات میں۔ لہٰذا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اندھیرے اور اجالے پر بات کرتے ہیں اور یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یا آنسر نکالتے ہیں کہ قدرت والے کو پسند کیا ہے دونوں میں سے۔ جیسے کہ بلیک بھی قدرت والے نے بنایا اور وائٹ بھی قدرت والے کی تخلیق ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قدرت والے کو پسند کیا ہے، اندھیرا یا اجالا۔ آئیے آپ کو اس مین سوال کے جواب کی جانب لے کر چلتے ہیں، اور ہمارا میتھڈ ہوگا قدرت کے انداز سے سبق یا پوائنٹ آؤٹ کرنا۔ سوچئے، قدرت والے نے دن اور رات بنائی۔ دن میں آسمان پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں رکھی جو اندھیرے کے فیور میں ہو یا اندھیرے کو پرموٹ کرتی ہو۔ غور کرنے سے جواب یہ نکلا کہ دن میں کوئی ایسا عنصر نہیں پایا جاتا آسمان میں جس سے اندھیرے کو تھوڑی سی بھی سپورٹ ملتی ہو۔ اب جبکہ اگر ہم رات کو آسمان میں دیکھتے ہیں تو اندھیرے میں فرسٹ پر ہمیں اسٹارز نظر آتے ہیں جو روشنی کو پرموٹ یا سپورٹر ہیں، سپورٹر ہیں۔ سیکنڈ پر چاند نظر آتا ہے جو روشنی کا ہی سپورٹر مانا جائے گا، بیکوز اگر چاند کاؤنٹنگ کے حساب سے 2 یا 3 مرتبہ کے لیے اگر غائب ہوتا بھی ہے تو 27 یا 28 مرتبہ تک آسمان میں نظر آتا ہے، مطلب روشنی دیتا ہے دنیا والوں کو۔ اگر ہم پورے منتھ کی فائنل کیلکولیشن 29 یا 30 دنوں کی دیکھتے ہیں تو پرسنٹیج کے حساب سے 85 یا 90% تک روشنی کا ہی سپورٹر ہے مون، یعنی کہ چاند، اور 2 یا 3 دفعہ رات کو اندھیرے میں ہوتا ہے، پرسنٹیج کے مطابق 10 یا 15% بنتی ہے۔ اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ دوسرے لفظوں میں اگر اسی بات کو یوں بیان کروں کہ قدرت والے نے رات کو اندھیرے والے آسمان میں بھی روشنی کا عنصر چاند اور ستارے رکھے، جبکہ اگر ہم دن کو دیکھتے ہیں آسمان میں تو ہمیں 1% بھی ایسا عنصر نہیں ملتا جو اندھیرے کو ریپریزنٹ کرتا ہو، جبکہ روشنی کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے اسٹارز بھی ہیں تو کافی حد تک مون بھی ہے۔ اگر انصاف کی بات کریں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب دن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اندھیرے کو ظاہر کرتی ہوتی آسمان میں، تو سیم ویسے ہی رات میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے تھی جو روشنی کو فیور کرتی ہوتی، مطلب چاند، اسٹار نہیں ہونے چاہیے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ لہٰذا اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے فائنل آنسر یہ نکلا کہ قدرت والے کو روشنی پسند ہے، اور یہ آنسر قدرت کے انداز کو دیکھنے سے ہی نکلا۔ لہٰذا پوائنٹ نمبر 1 سولو ہو گیا، وہ یہ کہ قدرت والے کو روشنی پسند ہے یا اندھیرا۔ اب پوائنٹ نمبر 2 کو سولو کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے پاکی اور ناپاکی۔ خدا کے نزدیک ویلیو کس کی زیادہ ہے، ناپاک چیزوں کی یا پاک چیزوں کی؟ اس کا آنسر یہ ہے کہ خدا کو پاکی پسند ہے۔ اب دیتے ہیں آپ سب کو اس بات کی دلیل۔ دنیا میں آپ دیکھیں پانی کی مقدار زیادہ رکھی ہے، یعنی کہ 70 یا 71% پانی ہے،
اور 30% کے آس پاس زمین ہے، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں پاک ہونے کے لیے پانی مین چیز ہے، اور اسی مین چیز کو خدا نے زیادہ رکھا دنیا میں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو پاکی پسند ہے۔ دوسری دلیل انسان خود ہے۔ انسان کو اپنے بارے میں لوگوں کے منہ سے اچھی بات سننا پسند ہے، نہ کہ برائی سننا پسند۔ جب انسان میں یہ کوالٹی پائی جاتی ہے تو کیا اس انسان کو بنانے والے میں یہ نہیں ہوگی؟ یقیناً خدا کا بھی حق ہے کہ انسان اسے وہ لقب اور شان دے یا پکارے جو نام اچھے اور بہترین ہوں۔ اب تو پروردگار کرم و فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے بارے میں رب تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی سے بہت کچھ آپ نے جان لیا ہے، اور وہ بھی مضبوط دلیلوں سے، جسے مسلم اور نان مسلم تمام ایکسیپٹ کریں گے۔ یہاں تک بات ہوئی ہے خدا کو سمجھنے کی، اب آگے بات ہوگی طریقے کار کی، کیونکہ صحیح طریقہ ہی ہمیں صحیح منزل پر پہنچا سکتا ہے، اور ہماری منزل ہے خدا کے نزدیک جانا یا ہونا۔